لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے. انہوں نے جہاں پر بہن کی بات کی تو میں چاہتی ہوں کہ عائشہ ہم جناب زینب علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر بات کریں، کیونکہ یہ اگر شجاعت بھائی میں ہے تو اتنی ہی شجاعت بہن میں بھی ہے. بس فرق یہ ہے کہ کربلا تک ان کی شجاعت تمام ہو جائے گی اور بھی جناب زینب کا جو سفر ہے وہ شروع کربلا سے ہوگا، پھر کوفہ اور شام میں لوگ وہ شجاعت بھی دیکھیں گے. مجھے ان کے بیٹوں کے حوالے سے بتائے گا کہ جو ایک شجاعت تو ہے لیکن وہ جو بہن کا رشتہ ہے اور وہ بھائی پہ فدیہ کر دیا جانا اپنے دونوں بیٹوں کا، مطلب ہم مائیں ہیں اور مائیں بیٹوں پہ کیسے بچوں پہ قربان جاتی، پر وہ ایک الگ ماں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ جس طرح سے انہوں نے جناب فاطمہ الزہرا کی تربیت کی ہے. میں اس واقعے کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ دعوت دی ہے کہ اسلام کی جانب آئیں، اور لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے. حالانکہ وہ پہلے جب ان سے کہا کہ میں کہوں کہ پیچھے سے ایک فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کہا کہ ہم نے تو آپ کو صادق اور امین پایا ہے. یہ جو راستہ ہے نا، اس راستے کے دوران رسول خدا کے دل میں یہی خیال آ رہا ہے کہ میں فاطمہ کو کیا کہوں گا، ٹھیک ہے. اور وہاں ایک شجاعت یافتہ خاتون کھڑی ہیں سامنے جو اپنے بابا کا ویلکم کرتی ہیں اور انہیں دلاسے دینے والی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو شجاعت ملی ہے نا، یہ گھٹی میں ملی ہے. ہم ان خواتین کا ذکر بھول جاتے ہیں نا، تو ان کا ذکر سب سے پہلے کرنا چاہیے کہ جناب فاطمہ الزہرا. اب آپ مجھے بتائیں، ایک چھوٹی بچی جو اپنے بابا جان کے اوپر بہت ساری چیزوں کو لدا ہوا دیکھتی ہے، ایک 7-8 سال کی بچی کس طرح سے وہ سارا چیزیں جو گندگی ہے اس کو کیسے ہٹا سکتی ہے؟ نہیں ہٹا سکتی. نہیں، یہ بہادر بیٹی ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ٹھیک ہے. شجاعت یہاں سے ملی ہے انہیں. اور پھر اور مزید آگے چلتے ہیں، شجاعت سخاوت کی بات کریں تو آپ جناب علی کو دیکھیں کہ رات بھر تمام اصحاب نے کروٹیں بدل لیں یہ سوچ کر کہ کل جھنڈا کسے ملے گا، اور ملنا کس کو ہے؟ علی کو ملنا ہے، کیونکہ پتہ ہے سب کو کہ سب سے زیادہ شجاعت والے علی ہیں. آزما چکے سب کو. آپ یہ مجھے بتائیے کہ ایک ایسا بستر ہے کہ جس پر یقین ہے کہ کفار حملہ کر سکتے ہیں، لیکن علی لیٹ کر یہ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی جو بستر رسول پر آئی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جن کے ماں باپ ایسے ہوں تو اولادیں کیسے شجاعت یافتہ نہ ہوں گی، شجاعت والی ہوں گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جن کو علم ہو کہ کربلا معلمہ میں ہونا ہی یہ ہے، اور وہاں جناب زینب اپنے دونوں بچوں کو تیار کرتی ہیں. تیار کرنے کا میں اپنے بچے کی اگر بات کروں نا تو میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتی ہوں مدیحہ کہ میں اپنے بچے کو ایسے تیار کر سکتی ہوں. یہ وہ ماں ہیں جو ہم پوری رات ہم کروٹیں بدل کر اس لیے نکال دیتے ہیں کہ بچہ ہمارا بیمار ہے. ہم بار بار اٹھ کر، جو چھوٹا 6-7 مہینے کا بچہ ہوتا ہے نا، مائیں بار بار اسے اٹھ کر دیکھتی ہیں کہ کہیں اس کو بھوک تو نہیں لگی، کہیں اسے پیاس تو نہیں لگی. 15 سال کا 16 سال کا بچہ اگر رات دیر سے گھر آتا ہے نا تو ماں باپ کی نگاہیں دروازوں پر ٹکی ہوئی ہوتی ہیں، پتہ نہیں بچہ کہاں ہوگا. یہ جناب زینب اس لیے تیار کر رہی ہیں کیونکہ انہیں بھیجنا ہے اپنے بھائی پر فدا کرنے کے لیے، اسلام پر فدا کرنے کے لیے اپنے دونوں شہزادوں کو تیار کر رہی ہیں. اور یہ تیار کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. بحیثیت ماں ہمیں لفظ کہنا بہت آسان ہے، ابھی جو جملے کہہ رہے ہیں نا یہ بہت آسان ہے، لیکن جناب زینب سلام ہو ان پر، ان کی آل پر، ان کے جتنے لوگ وہاں جمع تھے ان پر سلام ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایسے تیار کیا ہے. اور جب وہ لاشیں آ جائیں پھر اس پر صابر و شاکر ہونا، یہ ہمت والی بات ہے. پھر جناب زینب کا سب اتنی خواتین، ایسے میں تو مرد بھی ہوتے ہیں نا، آدمی بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی ہار جاتے ہیں.
ایسے میں جا کر خطاب کرنا اور کہنا کہ میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تجھ سے گفتگو کروں، یہ جناب زینب کی وہ شجاعت تھی، وہ بہادری تھی جس کو تاریخ میں رقم کیا گیا ہے۔ آج بحیثیت ماں ہم کیوں کمزور ہیں؟ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی گھٹی میں شجاعت کو ڈالا ہی نہیں ہے، ہم نے انہیں تاریخ پڑھائی ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے کبھی بھی کسی غلط بات کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، کمپرومائز کر لو، لیکن اسلام، مذہب اسلام پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ آج اگر ہمارے دل میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت ہوگی، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم تاریخ کے ان اوراق کو اس لیے چھپا لیتے ہیں تاکہ لوگوں پر حقیقت عیاں نہ ہو، بتائیں اپنے بچوں کو کہ علی کے ساتھ کون تھا، ممبر پر سب و شتم کرنے والے کون تھے، یہ بتائیں اپنے بچوں کو تاکہ انہیں علم ہو کہ یہ واقعہ کربلا کیوں ہوئی تھی۔ تو بتانا نہیں چاہتے ہم چھپانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ چھپی رہیں باتیں۔ آپ کیوں بات نہیں کرتے جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں کہ جنہوں نے ایسی رسول خدا کی خدمات کی ہیں کہ جو کبھی بھی تاریخ میں رقم نہیں ہو سکتی ہیں، کہ جناب علی کو نوالا دینے سے پہلے آپ جناب رسول خدا کو نوالا دیتی ہیں، جناب علی کو کپڑے پہنانے سے پہلے جناب نبی کو کپڑے پہناتی ہیں، اور اس وقت کیا ہے خوبصورت منظر کہ قبر ہے ان کی اور رسول کبھی قبر میں لیٹیں، جبہ اتاریں، انہیں پہنائیں، دعائیں کریں، ہاتھوں کو بلند کریں اور کہیں یہ میری وہ ماں ہے کہ جنہوں نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھیں نا، رسول خدا گھر آتے ہیں اور اپنی اماں سے ڈسکس کر رہے ہیں، اماں ایسا ہوا، اماں ویسا ہوا۔ کوئی ماں ایسی ہو سکتی ہے کہ اپنے بچے کو بعد میں دے اور پہلے دوسرے کے بچے نہیں ہو سکتا؟ مریا چچی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ چچی نہیں، یہ چچی اماں ہیں، یہ جناب ابو طالب ہیں کہ جو ساتھ دے رہے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو ان پر سوالات اٹھاتے ہیں آپ۔ لیکن اس پر بات کرنا بھی میں کہوں گی بڑی شجاعت کی بات ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم جناب زینب کی بھی اس شجاعت کے حوالے سے بات کریں کہ جب یہ واقعہ کربلا برپا ہو رہا ہے اور امام حسین جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اپنے تمام تر اقربا کے لاشیں گنجے شہیداں میں چھوڑنے کے بعد، اور وہ بہن طلہ زینبیہ پہ کھڑی اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی، میں ذرا اس شجاعت کے حوالے سے۔ آپ نے جو آخری جملہ کہا نا، اس سے میرا کلیجہ بھر گیا کہ بھائی نے کیسے ذبح ہوتے ہوئے اپنے حسین جیسے بہن نے کیسے اپنے بھائی کو دیکھا۔ وجہ یہ ہے کہ بھائی بہن کے اندر بہت زیادہ شدید محبت تھی۔ جب حضرت زینب عالیہ السلام علیہ کی ولادت ہوئی تھی تو اپنی آنکھیں بند رکھی تھی، نبی پاک نے حسین کو بلایا، زینب کبریٰ کو حسین کے سپرد کیا، سپرد کرنا تھا، وہ آنکھیں جو بند تھی وہ آنکھیں کھل گئی، زندگی ملی ہے حسین کے صدقے میں، محبت وہیں سے منتقل ہوئی۔ پھر جب یہ دونوں بہن بھائی جوان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب شادی کی عمر آتی ہے، اس وقت بھی باقاعدہ شرائط کے اندر لکھا جاتا ہے، اے عبداللہ بن جعفر طیار، جب بھی بہن تقاضا کرے گی بھائی سے ملاقات کا، تم کبھی روکو گے نہیں، باقاعدہ مینشن کیا گیا۔ اور پھر یہاں تک کہ جب بچوں کو لے جانے کا وقت آیا تو پہلے زینب عالیہ نے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لیا، لیکن عبداللہ بن جعفر طیار خود لے کر آئے، کہا کہ ان دونوں شہزادوں کو میں دیتا ہوں اور تم میرے حوالے سے اپنے پاس لے کے جاؤ۔ تو شہزادی زینب کبریٰ نے کہا کہ یہ تو طے نہیں ہوا تھا کہ میرے بچے بھی میرے ساتھ چلیں گے، یہ طے ہوا تھا کہ میں ہمیشہ حسین کے ساتھ رہوں گی، لیکن تمہاری اس دینے سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا دل، تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ سب حسین کے ساتھ ہے۔ اور اپنے بچوں کو خود عبداللہ بن جعفر طیار نے سپرد کیا۔ اور اسی جوانی کی عمر کا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ مولا حسین شہزادی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ شہزادی آرام فرما رہی ہیں، لیکن جہاں آرام کر رہی تھی سورج کی شعاعیں شہزادی کے اوپر آ رہی تھی۔ امام حسین اس طرح سے اپنی بہن کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے کہ سورج کی شعاعیں بہن پر نہ پڑیں،
اور کھڑے رہے یہاں تک کہ شہزادی کی آنکھیں کھلی. جب آنکھیں کھلی تو سوال کیا بھیا آپ آئے, ہمیں بتایا نہیں, مجھے اٹھا دیتے, مجھے جگا دیتے. کہا کہ نہیں, میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا آرام مخل ہو. تو کہا کہ پھر یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں, آپ بیٹھتے آرام کرتے. تو کہا اس لیے کھڑا ہوں کیونکہ سورج کی دھوپ تم پر پڑ رہی ہے, سورج کی دھوپ سے بچانے کے لیے میں تم پر یہاں پر کھڑا تھا. اب یہ گھرانہ ایسا ہے کہ اگر کوئی ان پر احسان کر دے تو یہ احسان کا بدلہ ضرور اتارتے ہیں. شہزادی زینب کبریٰ نے بھی سوچا ہوگا, مجھے نہیں معلوم وقت آتا یا نہیں آتا, شاید تمہیں بھی کبھی سائے کی ضرورت ہو تو میں تمہارے لیے سایہ بنوں گی. بس وہ وقت آ گیا کہ جب تل زینبیہ پر زینب کبریٰ کھڑی ہیں اور نشیب بھائی حسین ذبح ہو رہا ہے, سورج سوا نیزے پر موجود ہے. شاید زینب کبریٰ کو یاد آیا ہوگا حسین کا سایہ میں بنوں گی, اور تشریف لائیں. تشریف لانے کے بعد فرمایا وَيْحَكَ يَا عمر, اے عمر ابن سعد تجھے کیا ہو گیا ہے, اَيُقْتَلُ ابو عبداللہ وَأَنْتَ تَنْظُرُ, حسین مارا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی, تجھے حیا نہیں آتی. کوئی جواب دینے والا نہیں. لیکن وہاں سے میرے مظلوم مولا نے فرمایا ارجع الی الفسطاط, بہن آپ خیمے کی طرف چلے جائیے. یہ اشقیاء کسی کا آس نہیں کریں گے, کسی کا پاس نہ کریں گے. اس وقت زینب کبریٰ نے فرمایا, جو پڑھنے والوں نے پڑھا, لکھنے والوں نے لکھا کہ انت یا اخی یا حسین, کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں, کیا آپ ہی وہی حسین ہیں کہ جن کو رسول اپنے کاندھے پر اٹھایا کرتے تھے, اپنی گھٹی پلایا کرتے تھے, اپنی آغوش میں لیا کرتے تھے. دل کہتا ہے کہ امام حسین نے بھی جواب دیا ہوگا انت یا اختی یا زینب, بہن زینب, کیا تو بھی میری وہی پرانی بہن زینب ہے جو کبھی حجابوں میں ہوا کرتی تھی, جو ہمیشہ بھائیوں کی نگہداری میں ہوا کرتی تھی. یہ منظر سے سن کر ہمارا کلیجہ بھر جاتا ہے. خدا تصور نہیں کر سکتے کہ کیسے بہن نے دیکھا ہوگا اپنے بھائی کو یہ سارے ذبح ہوتا ہوا. اور پھر جب فرمایا کہ بہن آپ چلے جائیے, چلے آئی زینب کبریٰ خیمے کے اندر, لیکن بے چین ہے, بہت مضطرب ہیں. اپنے بھتیجے سید سجاد کو اٹھایا, کہا اے علی ابن الحسین تم دیکھو بابا کی خبر لو. جب اٹھایا گیا عصا کا سہارا لے کر, جوان بیٹا ہے لیکن بہت بیمار, بہت علیل ہے, عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے. دائیں طرف دیکھا بابا نظر نہیں آتے, بائیں طرف دیکھا بابا نظر نہیں آتے. آسمان کی طرف دیکھا تو اچانک نگاہ پڑی, فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پھوپھی نے سوال کیا بھتیجے ابھی تو میں نے دیکھا تھا تیرے بابا کو وہ زمین پر موجود تھے. کہا میرا بابا زمین پر نہیں ہے, سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر چڑھا دیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.